سے کیا خیال ہے؟ لفظیات سے بچیں، جھوٹی باتوں سے بچیں، جھوٹی روایات سے بچیں، لفظیات اور ایسے گندے وظیفوں سے بچیں. کیا ہنسنے کے لیے اور کوئی اچھی بات نہیں ہے؟ مسکرانے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے؟ علمی بات کریں، ادبی بات کریں. اور ہمارے کتابیں ایسے لطیفوں سے بھری پڑی ہیں جو اچھی ہیں، اچھے ہیں، اور جن سے ہنسی آتی ہے اور ادب کی اس کے اندر سے بو بھی آتی ہے. تو ہمیں اللہ کی صفات کو اس نظریے سے پڑھنا چاہیے. اب ہم نے سبھی سے بات کی، تو آج سے ہم یہ ارادہ کریں اور اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ تم ہماری ہر بات کو سنتا ہے. اور یہ باتیں پھر ریکارڈ بھی ہو رہی ہے نا، کہ رحمت صاحب ریکارڈ بھی کر رہی ہیں. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں کیا عمل مثقال ذرۃ خیر یرا، جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. دیکھنے کا مراد یہ نہیں کہ اس کو دیکھی جائے گی، مطلب یہ کہ ہی ول فائنڈ اٹ، اس کے سامنے ہوگی، نامہ اعمال سے ہوگی، اس کے سامنے اسے علم ہوگا، اسے اللہ رب العزت دکھا دے گی کہ یہ انہوں نے کیا ہے. اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. تو جب یہ ریکارڈ ہے، ہمیں ملنا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، تو کیوں نہیں ہمارے اندر یہ اسلامی تعلیمات اور اللہ کی صفات جو ہیں ان سے تبدیلی کیوں نہیں آ گئی؟ سوال یہ ہے. اور ہم اگر ارادہ کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو پھر میرا خیال ہے خاموش رہنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. بھئی اگر غلط بات ہی کرنی ہے، صحیح بات نہیں آتی، تو پھر حضور کا ارشاد گرامی ہے من سمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا. کم از کم اس کے منہ سے غلط بات تو نہیں نکل رہی، نہ اگر اچھی نہیں نکل رہی تو غلط بھی نہیں نکل رہی. اس لیے حضور نے فرمایا من سمت نجا، جس شخص نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. اس لیے کہا جاتا ہے خاموشی بھی عبادت ہے، کیونکہ کم از کم اس وقت ہم گناہ نہیں کرتے، ہماری زبان جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے جو ہے وہ پاک رہتی ہے. اور یہ وہ اخلاقی برائیاں ہیں جو میرا خیال ہے اب ہم برائیاں سمجھ کے، برائیاں ان کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اب وہ ہماری زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل بن چکا ہے، ہماری زندگی کا ایک لازمی جزو لازم وقت بن چکا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی سے ہٹا سکتے نہیں ہیں. یہ تو سبھی ہیں. اب دوسری بات ہے بصیرت. اب بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا، بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا. اب اللہ رب العزت دیکھتا ہے، دیکھ ہم یہاں بیٹھے ہیں، رب ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہمیں، اور وہ اتنا کریم ہے، دیکھنے کے باوجود فرشتوں کو بھیجتا ہے، دیکھو کہاں میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں. فرشتے پھر ڈھونڈتے ہیں، جب انہیں کوئی ایسی محافل ملتی ہے وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ خود بھیجا تھا. کتنا لطف آتا ہوگا اللہ، دیکھو نا یہ الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا اپنے بندوں کا ذکر فرشتوں کی زبان سے سن کر، حالانکہ وہ دیکھتا ہے، حالانکہ وہ دیکھتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم فلاں بستی سے آ رہے ہیں، وہاں تیرے بندے بیٹھا تیرا ذکر کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری شانیں بیان کر رہے تھے. پھر انہوں نے کیا مانگا؟ یا اللہ پھر انہوں نے تیری بخشش مانگی، مغفرت مانگی. تو اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم میں نے انہیں معاف کر دیا. اب دیکھیں اللہ رب العزت دیکھتا ہے، لیکن پھر اپنے بندوں کا ذکر کسی سے سنتا ہے، دوسرے سے سنتا ہے. یہ سنت ہے، اس لیے ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت دوسروں کی زبان سے سن کر بھی خوش ہوتا ہے. اب وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے. اب اسے دیکھنے کے لیے کسی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آنکھ کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں بھی بصیر بنایا ہے، ہمیں اس نے بصیر بنایا ہے، وہ خود بصیر ہے. سمجھ رہے ہیں نا، ہمیں اس نے سمیع بنایا ہے. ہماری سماج کی حدیں ہیں، اس کی سماج کی کوئی حد نہیں ہے. ہماری آنکھ اس وقت تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں. جب بندہ مردہ ہو گیا تو آنکھ ختم ہو گئی، سماج ختم ہو گئی. لیکن اللہ حیون ہے، قیوم ہے، وہ اس کی صفات ازلی ہیں اور ابدی ہیں. وہ نہ کبھی ختم ہونے والی ہیں، نہ ان میں کبھی کوئی کمی آ سکتی ہے. ہماری عمر کے ساتھ ساتھ ان سینسز میں ڈیٹیریوریشن آنی شروع ہو جاتی ہے، کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ان چیزوں میں کبھی کمی نہیں آتی. اب بصیرت کو اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کریں، شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ. پھر میں وہی کہوں گا، بعض اوقات ہم کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا دیکھ لیتا ہے تو ہم اس کے ارادے کو کیا کر دیتے ہیں؟ ترک کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے نا؟ تو جب خیال آئے کسی برے کام کا، فوراً بندے کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، تو اس نے خدا کے دیکھنے کی وجہ سے ترک کیا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ گناہ کے ارادے سے پلٹتا ہے تو تب بھی ہم نیکی لکھوا دیں، کیونکہ اس نے اللہ کے خوف سے وہ ارادہ ترک کر دیا ہے. تو جب اللہ کا خوف کسی عمل میں آ جاتا ہے، اللہ کی رضا کسی فعل اور عمل میں آ جاتی ہے، تو وہ پھر عبادت پر جاتی ہے. نیکی تو عبادت پر ہی ملتی ہے نا، دوسری چیز پر نیکی نہیں ملتی. تو اللہ ان کو بھی نیکی میں بدل دیتا ہے. اور پھر یہ جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے، اب دیکھیں پھر میں وہی ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے، واقعات وہی ہیں لیکن مختلف ریفرنس اور کانٹیکسٹ میں ہم ان کو بیان کرتے رہتے ہیں. حضرت عمر نے جب سنا کہ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ پانی ملا دو، تو بیٹی نے کیا کہا؟ خلیفہ دیکھ تو نہیں رہے. خلیفہ کی دیکھنا جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے. اللہ جب چاہے دکھا دیتا ہے، دکھایا بھی. تو وہ بیٹی کی تربیت دیکھیں یا اس کا شعور دیکھیں، اس کا احساس دیکھیں اور اس کی شرع صدر دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کتنا شرع صدر عطا فرمایا تھا. تو اس بیٹی نے ماں سے کہا اماں جی اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے، خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے. تو خلیفہ نے جو حکم دیا ہے وہ اللہ کا حکم ہی تو ہے. یہی تو اولے الامر ہے، یہی تو اولے الامر ہے کہ اس کی اطاعت کرنا بھی ہمارے لیے واجب ہے. اب یہ وہ احساس ہے کہ جب دیکھنے میں ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہمارے قدم برائی کی طرف جائیں؟ نہیں جائیں. اگر ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم غلط محفل میں جائیں گے، غلط محافل میں جائیں گے اور اپنے بیڈ روم یا اپنے کمرے جو ہیں ان کے اندر کوئی ایسی غلط چیزیں ہم کریں گے کہ جب ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ تو شعور کی بات ہے، احساس کی بات ہے. اگر ہم طوطے کی طرح یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں یہ کتابیں جو آج کل لکھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، لوگ دے دیتے ہیں بعض اوقات. اتنی بار سبحان اللہ کہہ لیں، اتنی بار سمیعاً بصیر پڑھ لیں 100 مرتبہ، اس سے یہ حاصل ہوگا. بھائی جو پڑھ رہا ہے اس نے شعور کے ساتھ تو پڑھا نہیں ہے کہ شعور کے ساتھ پڑھا ہے. یعنی ہم نے تو دنیا حاصل کرنے کے لیے ان وظائف کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اور جن لوگوں نے یہ وظائف بنا دیے ہیں، جن لوگوں نے یہ وظائف بنا دیے ہیں، انہوں نے تو عوام کو بے عمل بنا دیا ہے. اور پھر وہ منتیں اور پھر وہ محلے سے اکٹھا کر کے میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیا کریمہ پڑھانی ہے. اب وہ عورتوں کو بلا کر اس کو پڑھائے یا تو خود پڑھیں، 2 دن میں پڑھ لیں، 3 میں پڑھ لیں، 6 میں پڑھ لیں، مہینے میں پڑھ لیں، خود پڑھیں. جب آپ نے دوسروں کو بلا کے پڑھوانا ہے تو وہ پھر کیسے پڑھتی ہیں وہ پتہ ہے، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے. پھر اس کو شعور کے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنی باتیں ہیں اس کے اندر. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں کہیں دولت کا پجاری تو نہیں. سبب تو یہ ہے نا اس کے اندر. اور پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے اور میں عیبوں سے بھرا ہوا ہوں. اور پھر میں کیا ہوں؟ میں ظالمین میں سے ہوں. میں کیا ہوں؟ ظالمین میں سے ہوں، گناہوں سے لذت ہے. اس شعور کے ساتھ پڑھیں اگر آپ تو پھر اس کا اثر اور ہوگا. تو ہمیں ان اسماء الحسنہ کو اس طرح کرنا چاہیے. وظائف بھی کریں، اس کے میں خلاف نہیں ہوں، وظائف بھی کریں، پاکیزگی کے لیے کریں، طہارت کے لیے کریں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو شعور کے ساتھ اپنی زندگی کے اوپر نافذ کریں، اپنی زندگیوں پر ان کو لگائیں. اور یہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ ہماری تربیت کے لیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ تسعون اسما مئتا الا واحدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. کتنے؟ 99 نام ہیں. یہ ہمارے علم کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. اور وہ ہے کیا؟ من احصاها دخل الجنہ. جس شخص نے ان کو یاد کیا،
जिस शख्स ने उनको याद किया वो जन्नत में जाएगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब याद करने का माना ये नहीं है कि ज़बानी याद कर रही, ये भी मैं बता दूं। याद करने का माना जब खुदा का खाता है उज़्कुरू फ़ज़्कुरू, मेरा जिक्र करो, मुझे याद रखो, उसका माना ये है कि जब भी तुम्हारे से कोई गलत काम होने लगे, अल्लाह का अस्माउल हसना, मतलब अगर मुंह से गलत बात निकलने लगी तो याद करो क्या अल्लाह समीउन है, वो मेरी बात को सुन रहा है। गलत काम करने लगो तो याद करो अल्लाह बसीरुन है, वो मुझे देख रहा है। जिसने याद करके इनको अमली तौर पर अपने ऊपर नाफिज किया और जिंदगी पूरी फिर इस नहज पर गुजारी, वो जन्नत में जाएगा। ये नहीं है कि एक नाथ खान ने आकर बड़ी सुर के साथ अस्माउल हुस्ना को सारा जोर लगाकर उसने पढ़ दिया और आपने उसका हमला कर दिया। पढ़ते हैं ना लोग, बड़ी खूबसूरत आवाज से जनाब उन्होंने पढ़ दिया और आपने ऊपर पैसे फेंक दिए कि कितना खूबसूरत उसने पढ़ा है। इससे कुछ नहीं होता, होगा तब जब ये आवाज दिल से निकलेगी, जब ये असर ताकीद के साथ आप इसको पढ़ेंगे। तो इसका मतलब जो उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने लिखा वो यही कि इन सब का इल्म हासिल किया जाए। क्या किया जाए? इल्म हासिल किया जाए, पढ़ा जाए, याद किया जाए, उनको इल्म हासिल किया जाए और फिर उन्हें अपनी जिंदगी पर नाफिज किया जाए, उनसे फायदा उठाया जाए और उनके अल्लाह के जो नाम है उनके तकाज़ों को पूरा किया जाए। अब समीउन का तकाज़ा तो यही है ना कि अल्लाह सुनता है, उसको पूरा करें। बसीर का माना क्या है कि अल्लाह देखता है, उसके तकाज़े को पूरा करें। अलीम का माना क्या है? अल्लाह इल्म रखता है, उसके तकाज़े को पूरा करें। तो जब आप तकाज़ों को हम पूरा करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसको जन्नत में दाखिल करेगा। क्योंकि जब वो इस शऊर के साथ जिंदगी बसर करेगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मेरी बात को सुन रहा है, मेरा रब जानता है, तो फिर यकीनन उसकी जिंदगी में एक तब्दीली आएगी। तो जब तब्दीली आएगी तो वो नेकी की तरफ आएगी। फिर अल्लाह का एक नाम अल्लाह भी है, जो अल्लाह का इसमें ज़ात है, जो अल्लाह का इसमें ज़ात है। और ये इसमें ज़ात है कि इसमें सारी कायनात को वजूद बख्शा है। ये लफ्ज़ गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं। किसी को आप अल्लाह नहीं कह सकते, किसी को